يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے، اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کی ہسٹری کے تعلق سے، اس کی تاریخ کے تعلق سے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 1442 ہجری چل رہا ہے، تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اس کیلنڈر کا ٹچ ہجرت کے واقعے سے، اس کو ہجرت کے واقعے سے جوڑا گیا ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیلنڈر کی شروعات کب ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو کتابوں کی تحقیق اور مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون میں، مبارک دور میں، سرکار کے زمانے میں یہ کیلنڈر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی تقویم اور کیلنڈر کا رواج نہیں تھا، بلکہ اس دور میں رواج یہ تھا کہ اس سال میں جو امپورٹنٹ اور اہم واقعہ پیش آتا، اسی واقعے سے اس سال کو یاد رکھنے کی فکر کی جاتی اور کوشش کی جاتی۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت کے بارے میں فرمایا کہ عام الفیل میں ہوگی، ہاتھی والے سال میں ہوگی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں واقعہ موجود ہے اس صورت میں، کیا برہا کے لشکر نے بیت اللہ پر حملے کی ناپاک کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کا کام تمام کرایا تھا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے، تو اس سال کو عام الفیل، ہاتھی والا سال کہا گیا، کوئی سال کا سن نہیں۔ اسی طرح ایک سال میں نبی کریم علیہ السلام کے دو عظیم دنیاوی ظاہری سہارے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک طرف آپ کے عم محترم خواجہ ابو طالب اور دوسری طرف آپ کی چہیتی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ایک ہی سال میں دونوں دنیا سے فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا غم ہوگا، یہ دنیاوی دونوں بہت بڑے ظاہری سہارا تھے، تو اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد رکھا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال کا جو سال ہے، اس کو سنت الوداع کہا گیا، رخصتی کا سال۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس کیلنڈر کا وجود، ہجری کیلنڈر کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نہیں تھا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہوا، اس میں بھی یہ کیلنڈر نہیں بنا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں اس کیلنڈر کی شروعات ہوئی اور اس کی سٹارٹنگ ہوئی، اس کا آغاز ہوا۔ اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ یہ ہے، اس طرح اس کیلنڈر کی شروعات ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تحقیق کے مطابق کوئی لیٹر پڑھ رہے تھے، جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ شعبان کے مہینے کا خط ہے، لیکن اس میں سال نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون سے شعبان کا۔ 12 مہینے تو پہلے سے، یوم خلق السماوات، یہ تو پہلے سے، لیکن شعبان کا سن کون سا ہے، ایئر کون سا ہے، وہ نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ سال پتہ نہیں ہے کب کی بات ہے، اس سال کی ہے، پچھلے سال کی ہے یا کب کی ہے، پریشان ہوئے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کا دور سنبھالا ہے، دنیا کے تمام منسٹران اور حکمران کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ اسی وجہ سے گاندھی جی کو بھی یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا تھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کی حکومت کی طرح جو حکومت چلائے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ گاندھی جی جیسے شخص کو یہ بات کہنے پر مجبور ہونا پڑا، تو وہ اپنے منسٹران اور وزیروں کے نام لیٹر، ہدایت نامے لکھتے تھے، سرکولر بھیجتے تھے ہدایت کے،
تو ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب اس طرح کا لیٹر دیکھا، بہت قیمتی ہدایات اس کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست یہ پیش کی کہ حضرت آپ کے ہدایت نامے، آپ کے سرکولر بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس میں بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایئر اور سال اور ڈیٹ نہ لکھی ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ ہدایت اس سال کی ہے یا پچھلے سال کی ہے یا کب کی ہے۔ تو کیا اچھا ہو کہ ایک اسلامی کیلنڈر کو مرتب کر دیا جائے، بنا دیا جائے، تاکہ یہ سب چیزیں یاد رکھنے میں سہولت ہو جائے۔ بات بہت اچھی تھی، سمجھ میں آنے والی تھی، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب سوال یہ تھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کو بنانا تو ہے، اس کی اسٹارٹنگ اپنے زمانے سے نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کی حیات طیبہ کے زمانے سے بہتر زمانہ تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کیلنڈر کی شروعات تو اسی زمانے سے کرنی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا زمانہ بھی 63 ایئرز 63 سال کی عمر پر محیط تھا، تو سرکار کی زندگی کے کس واقعے سے اسلامی کیلنڈر شروع ہو، اس کے لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس مشاورت بلائی، ایک میٹنگ بلائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کو اور اکابر کو جمع فرمایا کہ ہمیں ایک کیلنڈر شروع کرنا ہے، تو اس کی اسٹارٹنگ کب سے کی جائے، اس کی شروعات کب سے کی جائے، اس تعلق سے مشورہ کرنا ہے۔ چنانچہ مشورے کے لیے میٹنگ لگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع فرمایا، اور تقریباً یہ سن 21 ہجری کا غالباً واقعہ ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مجلس میں مختلف مشورے دیے، مختلف رائے آئی، کم و بیش 5 مشہور رائے آئی، جس میں سے ایک رائے یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، سرکار کی اس دنیا میں تشریف آوری کا جو دن ہے، یہ اس دنیا کا سب سے عظیم الشان دن ہے، جس دن میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، یہ سب سے بڑا گفٹ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کو سب سے بڑا عطیہ سرکار کی ذات اقدس ہے۔ یہ دنیا کا خوش نصیب دن تھا جس میں میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک مشورہ یہ ہوا کہ اس کیلنڈر کا آغاز سرکار نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے شروع کیا جائے۔ ایک مشورہ یہ آیا۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت فرمانے اور پردہ فرما جانے کا دن انسانیت پر بہت بڑے غم کا دن ہے، اس وجہ سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات اس دن سے کی جائے۔ یہ دوسرا مشورہ ہے۔ تیسرا مشورہ یہ آیا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات اس دن سے کی جائے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت سجایا گیا، اس دن سے، نبوت ملنے کے دن سے اس کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ یہ تیسرا مشورہ تھا۔ چوتھا مشورہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی فتح یہ اسلام کا اہم ترین واقعہ، مضبوط ترین واقعہ، اسلام کی بہت بڑی جیت فتح مکہ کے نام سے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مکہ بہت عظیم واقعہ، اس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے۔ یہ 4 مشورے ہوئے۔ اس میٹنگ میں، اس مجلس مشاورت میں حاکم وقت امیر المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے اخیر میں مشورہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے لیا، ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ سے مشورہ طلب کیا گیا۔ سب سے اخیر میں
تو انہوں نے قیمتی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات اور اس کا آغاز واقعہ ہجرت سے کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اس کے مطابق فیصلہ فرما کر دستخط کر دیے کہ اسلامی کیلنڈر اب شروع ہوگا اور اس کی اسٹارٹنگ ہجرت کے واقعے سے ہوگی، یعنی سن 21 ہجری میں یہ مشورہ چل رہا تھا، تو گویا 21 سال پہلے سے کیلنڈر کی شروعات مان لی گئی اور اب یہ لکھا گیا کہ یہ سن ہجری 21 چل رہا ہے۔ اس طرح اسلامی کیلنڈر